یہ پاگل پن ہے یا محبت یا دیوانگی؟ I was born in AC sleeper. تو آپ کے نام کے ساتھ 1 اپ یا 2 ڈاؤن بھی ہونا چاہیے. ٹرینس کی طرف بھی توجہ دیتے. یہ ٹرینیں نقصان دہ ہیں, اربوں کا نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا. جتنی چوریاں ہوتی ہیں سب واشنگ لائن میں ہوتی ہیں. ریلوے گینگ مینس دے آر اسٹرانگسٹ ورکرز آف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں نبیل نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مسافر چینل. ناظرین, پاکستان ریلوے یا پاکستان ریلوے کی ٹرینز صرف ایک سفر کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کا شوق بھی ہیں, جس میں لوگ شوق کے حساب سے بھی سفر کرتے ہیں, ان کے حوالے سے اپڈیٹڈ بھی رہتے ہیں اور معلومات بھی رکھتے ہیں, اور معلومات رکھنے کے بھی یہاں پہ جو ہم لوگوں کو شوقین بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. آج ایک ایسی ہی شخصیت سے میں آپ کو ملاقات کروا رہا ہوں جو ہمیں پاکستان ریلوے, خاص طور پہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ جب ہم یہاں آئیں وہ ہماری یہاں پہ ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. ریلوے بیٹ رپورٹرز بھی میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. فاروق بٹ صاحب ان کا نام ہے, اور میڈیا کی فیلڈ میں, میڈیا کی لائن میں ان کو انگلش بٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کا انگلش پہ بھی عبور بہت ہے. اور ریلوے کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے منسٹر سے, سی ای اوز, چیئرمین سے, ڈی ایس جتنے بھی آئیں ان سے زیادہ نالج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بٹ صاحب کے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان بٹ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج یہ میری خاص ریکویسٹ پر آج یہ یہاں آئے اور مجھے انہوں نے ٹائم دیا. بٹ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ریل آپ کا لو ہے, کب پتہ چلا تھا کہ ریل ہی آپ کا لو ہے؟ دیکھیے, اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے ڈیڈی بھی ریلوے میں اعلیٰ آفیسر تھے, میرے دادا انگریز کے وقت میں اعلیٰ آفیسر تھے. اس وقت چند ہندو تھے اور چند مسلمان تھے, اور پھر مجھے نیچرلی ٹرین سے محبت اس لیے ہوئی کہ اس میں یہ تھوڑی سی حقیقت یہ ہے کہ آئی واز بورن ان اے سی سلیپر, کیونکہ مائی پیرنٹس ٹول می کہ جب وہ جا رہے تھے خیبر میل پہ پشاور تو گاڑی کھڑی ہوئی فاروق گنج کے ایریے میں جہاں ہمارا آبائی گھر ہے, تو سیم دیٹ پلیس آئی واز بورن ان اے سی سلیپر. اچھا, آپ اے سی سلیپر میں پیدا ہوئے تھے اور وہ خیبر میل تھی, پھر تو آپ کے نام کے ساتھ 1 اپ یا 2 ڈاؤن بھی ہونا چاہیے. تو شروع سے ہی میں نے تقریباً ریلویز پہ لکھنا شروع کیا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا, میں ایم اے انگلش پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ان دنوں بھی میں اسٹیشن پہ آیا کرتا تھا. میرے ایک دوست تھے سید عدنان حیدر زیدی, وہ آج کل امریکہ میں ہیں. ان کو بسیں دیکھنے کا شوق تھا اور مجھے ٹرینس دیکھنے کا شوق تھا. تو میں اس وقت سے تقریباً کافی سال ہو گئے مجھے, تو ان پر میں نے کافی لکھا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو اور حکومت وقت کو کہ بھئی جیسا کہ آج سے کافی سال پہلے مسٹر نواز شریف نے اربوں روپے موٹر وے پہ لگا دیے, ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن انہیں چاہیے تھا کہ ٹرینس کی طرف بھی توجہ دیتے. آج کل دنیا میں 90% کاروبار جو ہے ٹرینس کے ذریعے ہو رہا ہے. حکومت وقت سے میری ریکویسٹ ہے کہ اب یہ نئی ٹرینیں آ گئی ہیں, بڑی خوبصورت ہیں, اچھی ہیں, اندر باہر سے ٹھیک ہیں. کسی صحافی نے پتہ نہیں کس سے کتنے پیسے لے لیے اور اس نے اپنا ضمیر بیچ کے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ بھئی یہ ٹرینیں نقصان دہ ہیں, اربوں کا نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ ٹرینیں A1 ہیں اور جب لوگ اس میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ وہ خوب مزہ کریں گے. اچھا بٹ صاحب, آپ نے کہا کہ آپ ٹرین میں پیدا ہوئے, تو یعنی آپ تو مکمل طور پہ شوقین بھی ہیں اور اپڈیٹڈ بھی آپ مسلسل رہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک جتنی وزارتیں دیکھی ہیں ریلوے کی, آپ کو کیا لگتا ہے کس وزیر کی وزارت بیسٹ رہی ہے کہ اس نے پاکستان ریلوے کے لیے کچھ کیا اور اس کے دور میں ترقی ہوئی, اور اس کے دور میں ترقیاں شروع ہوئی وہ آگے جا کے بند کیوں ہو گئی؟ میں بتاتا ہوں, یہ آپ نے تقریباً ایک مشکل ہی سوال کر دیا ہے. بہرحال اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ اگرچہ شیر رشید صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, مطلب وہ اچھے دوست ہیں ہمارے, تو کوشش تو شیخ صاحب کی کافی تھی کہ بھئی وہ ریلوے کو بہتر کرتے, لیکن وہ کسی بنا پر نہ کر سکے. لیکن جہاں تک ریلوے کی بہتری کا تعلق ہے, خواجہ سعد رفیق نے سابقہ دور میں بھی بڑی اس میں کام کیا اور ریلوے کو اپنی ایک لائن پہ یعنی کہ کھڑا کر دیا. پاؤں پہ تو نہیں کہہ سکتے, اور ٹرینیں بھاگنا شروع ہو گئی, یعنی کہ ٹرینوں کی موومنٹ شروع ہو گئی.
اور مسافروں کے لیے اچھی ٹرینز آ گئیں. اب خواجہ سعد رفیق کی نئی کاوش ہے کہ انہوں نے 47 کوچز تو آ چکی ہیں اور یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں. یہ اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں A1 کوچز ہیں. اور جب یہ مسافر سفر کریں گے تو ظاہر ہے وہ خواجہ صاحب کو اور مسٹر شہباز شریف کو پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو دعائیں دیں گے نا کہ بھئی انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا اور امید ہے یہ اور بھی اچھا ہوگا. میری دعا ہے کہ میں کسی کو بد دعا تو نہیں دے رہا, خدا کرے 2 سال تو یہ گورنمنٹ چلے, کیونکہ ابھی سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں. ٹرینیں اپسیٹ ہیں. کوئٹہ کا ایک برج گرا ہوا ہے وہ بننے جا رہا ہے, تو اس کو بنتے بنتے بھی ابھی 1 مہینہ اور چاہیے. 3 ماہ سے وہ ہماری پاک مسلح فوج جو ہے وہ برج بنا رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میری دعا ہے کہ 2 سال تو کم از کم یہ گورنمنٹ پوری کرے تاکہ ریلوے کے لیے مزید بہتری آ سکے. اچھا, تو اب مجھے آپ بتائیں, آپ نے خود ہی نئی کوچز کا بھی ذکر کر دیا. خبریں جو چھپیں وہ بات پرانی ہو گئی, اسے چھوڑیں. لیکن اب ان نئی کوچز کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا میسج دے گا بینگ اے ٹرین لور, کیونکہ یہ CRRC ہے, جب CNR آئی تھیں وہ بھی اتنی صاف ستھری تھی, ہماری عوام نے خراب کر دی. یہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. دیکھیے ہمارے اندر جو کہتے ہیں نا تبدیلی انسان نے اپنے اندر سے خود لانی ہے. اگر ہم قرآن شریف پڑھیں, ٹھیک ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سہارا لیں, پھر آل محمد جو ہمارے رہنما ہیں ان کے جو تعلیمات ہیں ان کا درس لیں. وہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ بھی بیٹھے ہیں تو تھوکیں نہ پھینکیں. یہاں پر پچکاریاں مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. پینسلوں سے اپنے عاشقوں کے نام واش رومز میں شعر لکھے ہوتے ہیں, واش روم پہ الٹے سیدھے گندے شعر لکھ دیتے ہیں. کو خدا کا خوف کریں. اور جہاں تک چوری کا تعلق ہے تو میں خواجہ سعد رفیق کو یہ کہوں گا اور ریلوے کے اعلیٰ افسران کو, جن میں ہمارے COPS ہیں, وقار میں شاہد بڑے ایماندار اور نیک شخص ہیں, نیک آفیسر ہیں. اس طرح پھر CO بڑے نیک ہیں. خواجہ صاحب بھی بہت نیک ہیں, اچھے ہیں. تو خواجہ صاحب کی دفعہ ہنسی کیوں آ گئی؟ جب یہ ٹرین واشنگ لائن میں جاتی ہے نا, یہ ایک مین پوائنٹ ہے, جب یہ ٹرین واشنگ لائن پہ جاتی ہے چوری وہاں پہ ہوتی ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں AC سلیپر کی کوچ کھڑی ہے. جب یہ نئی چائنا سے آئی تھی تو اس کے ٹوائلٹ سسٹم ایسے تھا کہ جیسے 7 اسٹار ہوٹل میں ہے, اور ایک بندہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو یوز کیسے کرے. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ واشنگ لائن پہ گئی تو وہاں پر ان کی ٹوٹیاں اتار لی جاتی ہیں. وہاں پر ہماری وہی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی روایات, گندی روایات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسٹیل کی ٹوٹیاں اتار کے وہاں اپنا انہوں نے پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگا دیں, اور جہاں پر ایک اسٹیل کا لوٹا پڑا تھا وہ اٹھا کے پلاسٹک کا لوٹا رکھ دیا. جتنی چوریاں ہوتی ہیں سب واشنگ لائن میں ہوتی ہیں. میں خواجہ سعد رفیق سے کہوں گا کہ باخدا جب یہ ٹرین واشنگ لائن پہ جائے, ان پہ ہر کوچ پہ 2 بندے کو ڈیوٹی لگائیں اور انہیں کہیں کہ بھئی یہ سارا سامان لگا ہوا ہے, ایک چیز اترے گی نا اس کا ذمہ دار واشنگ لائن والے ہوں گے. اچھا, سیلاب کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, آپ گہری نظر رکھتے ہیں. 5 سے 6 ٹرینیں جو مسلسل چلتی رہیں, اور اب جیسے کہ کل سوال کیا گیا خواجہ سعد رفیق صاحب سے کہ باقی کب چلیں گی. جب 1 ٹرین 2 ٹرین سے چل گئیں تو اب باقیوں کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ اس سے بھی تو انکم میں اضافہ ہی ہوگا. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ برائی جو ہوتی ہے نا, یا کوئی نقصان دہ چیز اگر اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں نہ ہوگی تو چھوٹا سا نقص بھی ہوگا نا, اس کو ہم چھوڑ دیں گے نا, آنے والے وقت میں بہت بڑا ہو جائے گا, اس پر پیسہ لگے گا. جب آپ سکھر سے سبی کی طرف جاتے ہیں نا تو راستے میں پلین گراؤنڈز آتی ہیں. وہاں پر برٹش دور میں گراؤنڈ ٹریک کے راستے میں پلیاں بنی ہوئی تھی. جب میں کبھی جایا کرتا تھا تو گاڑی کھڑی ہو جاتی تھی تو میں متعلقہ لوگوں کو کہتا تھا, آفیسرز جو بھی ہوتے تھے, بھائی ان کو صاف کرواؤ تاکہ کل کو پانی اکٹھا ہو جائے گا تو یہ پرابلم نہ ہو. تو وہ کہتے تھے جی یہاں پر تو صدیوں میں بارش ہوتی ہے, یہاں تو بارش ہوتی نہیں. میں کہا یار خدا کی قدرت کا پتہ تو نہیں نا. اب دیکھیے اللہ کی شان کہ وہاں اتنی بارش ہوئی کہ وہ سارا ٹریک ڈوب گیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پلیاں صاف ہوتی تو گاڑی تو چلتی رہتی نا. یہی حال اس طرف ہے, یہی حال کراچی کی طرف ہے. وہاں بھی اگر 2 مہینے گاڑی بند رہی, پانی میں ٹریک ڈوبا رہا, انہوں نے ٹیوب ویلز لگائے, پتہ نہیں کیا کیا. اب ان کے لیے ٹائم اچھا ہے. اچھا یہاں پہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پہ ہم ریلوے ملازمین کو بھی, جو ہمارے ویلاگرز ہیں یا ریلوے بیٹ رپورٹر, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں کہ جس حد سے زیادہ سیلاب آیا تھا اور اتنی جلدی پاکستان ریلوے کے ملازمین نے دن رات کام کیا. کیا مانتے ہیں آپ کے واقعی ایسا ہوا؟ یار یہ کوئی شک نہیں, ریلوے کے ملازم جو ہے نا واقعی وہ بڑے محنتی جفاکش ہیں. ایک وقت تھا دا نیوز میں فری لانس اس وقت اسٹوری رائٹر تھا,
میرا کالم یوم مے ڈے پہ ہوتا تھا، مے ڈے اسپیشل انگلش میں، تو اس میں نے ایک لفظ لکھا تھا، دی اسٹرانگیسٹ ورکرز آف دی ورلڈ. تو somebody asked me who are the strongest workers. I told them the railway gangmen, they are strongest workers of the world. ریلوے ملازمین ان کے مطابق اسٹرانگسٹ ورکر آف دی ورلڈ. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ صرف مسافر نہیں ہے، ریلوے لور بھی ہیں. ان کو اندر اندر کی جو باتیں ہیں پاکستان ریلوے کی جو ان کو پتہ ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بٹ صاحب پاکستان ریلوے کی جو کھنگ ہے انہیں سب پتہ. اگر بھارت کی 2 ٹرینیں ہفتے میں بدریا واگا بارڈر ٹو پشاور ٹو لنڈی کوتل ٹو افغانستان چلی جائیں تو پاکستان اس سے لاکھوں ڈالر کما سکتا ہے. ان سے کرایہ لے آنے جانے کا. ایک تو ہو گئی بات یہ. اب جہاں تک ٹورزم کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اگر ٹورزم ہے، سیاحت ہے، تو وہ ہے پشاور ٹو لنڈی کوتل سے آگے ایک اسٹیشن ہے تورا تیگا، پھر ایک اسٹیشن ہے لوارگی، پھر ایک اسٹیشن ہے لنڈی خانہ، اور ان کے خوبصورت 4 سٹائل اسٹیشن ہیں، اور تقریباً ٹوٹل 16 یا 17 ٹنلز مزید ہیں جو کہ اس وقت وہاں کے خانہ بدوشوں نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے. خواجہ سعد رفیق کو چاہیے کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ ٹورزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک کریں. ٹورزم جو ہے ریلوے کے بغیر نامکمل ہے. اگر آپ کہیں گے آپ بسوں پہ ٹورزم کرائیں گے تو نو باڈی لائک ٹو ٹریول ان بسیز. ٹرین کا ایک اپنا مزہ ہے، اپنا ایک سٹائل ہے. دوسری طرف آپ چمن سے اپنا کندھار کی طرف ریلوے ٹریک ٹھیک تو کر رہے ہیں، لیکن آپ جلدی کریں، وہاں سے بھی ٹورزم کو بہت فائدہ ہوگا. جیسا کہ کوئٹہ سے اگر آپ جائیں چمن کی طرف تو راستے میں تقریباً 10 یا 12 ٹنلز آتی ہیں. کوجیک ٹنل جو 1800 تقریباً 62 میں شاید یہ بنی تھی، اور 3 یا 4 سال کے عرصے میں انگریز نے اس ٹنل کو بنایا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ایک ٹورزم کا بہترین ذریعہ ہے اگر خواجہ صاحب توجہ دیں. ایک سٹیم انجن گولڈ رش شیف میں کھڑا ہے جو 1945 میں بنا تھا، کینیڈین گورنمنٹ نے بنایا تھا اسے. ٹھیک ہے جی. اس کو بلیک کنگ کہتے ہیں. بڑا زبردست انجن ہے، وہ وہاں کھڑا ہے. مجھے یاد ہے، خواجہ صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو، پچھلے دور میں گولڈ رش شیف کے اسٹیشن پہ خواجہ صاحب کو میں نے کہا تھا، خواجہ صاحب دوسرے صحافیوں سے پوچھ رہے تھے بٹ ڈو یو ہیو اینی پرابلمس؟ دے ور ٹیلنگ دیئر اون پرابلمس بٹ آئی واز سٹنگ سیپریٹلی. ہی ٹولڈ می واٹ کائنڈ آف نیڈس یو وانٹڈ فرام می. تو میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، یہ انجن کو آپ ٹھیک کر دیں، میرے لیے یہی سب کچھ ہے. اگر اس طرح کے 2 انجن تیار کر کے آپ کوئٹہ سے روزانہ چمن سائٹ پہ چلائیں، ایک تو آپ کی سٹیم سفاری چلے گی، دوسرا آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی چلتا رہے گا. جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی اور یقیناً مزہ بھی آیا ہوگا، کیونکہ کافی اندر کی باتیں اور مین باتیں جو آج بٹ صاحب نے ذکر کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ریل کا پہیہ چلے گا، چاہے وہ ٹورزم کے لیے چلے یا مسافروں کے لیے چلے، سارا فائدہ جو ہے پاکستان ریلوے کے مسافروں کو اور پاکستان ریلوے کو ہوگا. ایک بات جو میں ہمیشہ آخر پہ کہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے مسافروں کو بھی چاہیے کہ اپنی ٹرینز کو اپنا سمجھیں، صفائی ستھرائی کے انتظامات جو ہیں ان کو برقرار رکھیں تاکہ ان میں سفر کرنے کا مزہ آئے، اور جو کوچز ہیں وہ لانگ ٹرم کے حساب سے چلیں. اور ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ ہے، جہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسافر چینل، وہاں سے بیٹھے بیٹھے ہمیں لازمی اپنے کومنٹ سے کریں، اپنے امپورٹنٹ رائے دیں. آپ کا یہ مسافر پاکستان ریلوے کے ذمہ دار اور افسران تک آپ کی بات پہنچائے گا، آپ کی آواز بنے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے مسافر چینل.